بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ کے تحت یحییٰ ابن صالح الوحاضی الشامی کے حوالے سے روایت کو بیان کر رہے ہیں، جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنے وطن میں جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے وہیں پر بیٹھا رہے، یعنی نہ جہاد کرے نہ ہجرت کرے. تو اس صورت میں بھی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. قالوا یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا، دریافت کیا، سوال کیا: یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نبشر الناس، کیا ہم لوگوں کو بشارت نہ دے دیں؟ قال، تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنۃ 100 درجات، کہ جنت میں 100 درجات اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کا سوال کرنا اور پھر اس کے بعد فردوس کیا ہے خود حضور نے بیان کیا: فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ اوسط جنت ہے. آگے فرمایا: وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے اونچا درجہ بھی. اراہ قال، راوی فرماتے ہیں اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. اوراہ، اگر اوراہ پڑھیں گے تو اس صورت میں بصیرت کے معنی یعنی ظن اور سمجھنے کے معنی میں آئے گا، اور اراہ پڑھیں گے تو اس کے معنی اگرچہ دیکھنے کے ہیں مگر مجازن یہ سمجھنے کے معنی میں ہے. اسی لیے اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ اس کو اوراہو پڑھنا زیادہ بہتر ہے اراہو کے بجائے. قال وفوقہ، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وفوقہ عرش الرحمن، فوق اور فوق دونوں پڑھا گیا. جن لوگوں نے اس کو مبتدا تسلیم کیا ہے انہوں نے اس کو فوقہ پڑھا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو خبر مقدم اور عرش الرحمن کو مبتدا مؤخر بنائیں گے. اور جو لوگ اس کو ظرفیت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں وہ اسے منصوب پڑھتے ہیں وفوقہ عرش الرحمن. وفوقہ عرش الرحمن منصوبی بنا کر اس کو نصب پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ظرف ہے اور ظرف میں اصل یہ ہے کہ اسے منصوب پڑھا جائے. اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. فوقہ کے اندر جو ہوا زمین ہے وہ فردوس کی طرف لوٹتی ہے. وَمِنْهُ،
یہاں پر بھی ہو ضمیر کا مرجع تفجر انہار الجنت، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو۔ اب یہ فردوس لفظ کیا ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے جو عربی زبان میں تعریب کر لایا گیا، معرب ہے۔ اب عجمی زبان کا لفظ ہے تو کس زبان کا لفظ ہے؟ یا تو حبشی زبان کا لفظ ہے یا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بہرحال اس کے معنی آتے ہیں، الفردوس کے معنی آتے ہیں سجایا ہوا باغ۔ تو اس جنت کو دوسری جنت کے مقابلے میں سب سے زیادہ سجایا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کو الفردوس کہا جاتا ہے۔ اب یہ فردوس کہاں پر ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ اوسط جنت بھی ہے اور اعلیٰ جنت بھی ہے۔ امام کرمانی فرماتے ہیں کہ حضرات شارحین پریشان کہ اعلیٰ ہے تو اوسط کیسے اور اوسط ہے تو اعلیٰ کیسے؟ اس لیے کہ اگر اسے اوسط مانا جائے اور اوسط کے معنی میں لیا جائے تو درمیان میں آئے گا، اور اعلیٰ مانا جائے تو اوپر آئے گا۔ تو یہ تو اجتماع ذہن ہو گیا کہ ایک ہی چیز درمیان میں بھی ہو اور اوپر بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، نہ عقلاً ممکن ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اوسط کے لفظ کو یہاں پر مجازاً افضل کے معنی میں ماننا پڑے گا، ورنہ معنی درست نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے حافظ عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام کرمانی، امام قسطلانی، جتنے بھی شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اوسط الجنت ای افضل الجنت، کہ اوسط یہاں پر افضل کے معنی میں۔ تو اب جب اس کو افضل کہیں گے تو پھر اعلی الجنت کے ساتھ اس کی تطبیق درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اب وہ معنی میں ہوگا کہ وہ افضل الجنہ ہے، سب سے افضل جنت ہے، اور جب سب سے افضل ہے تو سب سے اعلیٰ بھی ہوگی، جب سب سے افضل ہے تو وہ سب سے اعلیٰ بھی ہوگی۔ تو اب کسی قسم کا کوئی تعارض باقی رہتا نہیں۔ اس لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کھینچ تان کے کچھ بھی کیوں لاتے ہیں؟ کھینچ تان کے نہیں لاتے۔ انہا لغت عربیہ، یہ عربی زبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوسط کا لفظ صرف تعارض کو ختم کرنے کے لیے ہمارے شارحین نے کھینچ تان کر اس کو افضل کے معنی میں لیا، نہیں۔ اوسط کا لفظ لغت عرب میں افضل کے معنی میں مجازاً عام مستعمل ہے۔ کیسا مستعمل ہے؟ جیسے اس امت کو امت وسط کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ تو کیا مطلب امت وسط؟ الافضل الامہ، امت الوسط کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شریعت افراد اور تفرید سے پاک، لیکن درجے کے اعتبار سے یہ افضل الامہ، تو وہاں پر بھی کس معنی میں ہوا؟ الامت الوسطی ای الامت الافضل۔
افضل الامہ. تو اس لیے عربی زبان میں اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوا ہے. بہرحال تو یہ کھینچ تان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال کتاب و سنت میں متعدد مقام پر اسی طرح سے ہوا. فإنه اوسط الجنة وعلى الجنة اوراه قال. پھر راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، مجھے ایسا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. یعنی جنت کس جگہ پر ہے؟ فردوس. اس جگہ کو بیان کیا گیا کہ عرش الرحمن ہے، اور عرش الرحمن کے نیچے الفردوس ہے. پھر اس کے بعد جنت النعیم اور جنت جتنی بھی دوسری جنتیں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے نیچے آتی ہیں. تو گویا عرش رحمان جس کا چھت ہے وہ فردوس ہے. عرش رحمان جس کا کیا ہے؟ چھت ہے، وہ کیا ہے؟ الفردوس. پھر اس کے بعد دوسری جنتوں کے لیے دوسرے چھت بنتے ہیں، یعنی وہاں واسطہ آ جاتا ہے. اور یہاں پر فردوس والے ہمیشہ عرش الرحمان کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرش الرحمان کو دیکھا، اس کا نیچے سے میں نے جائزہ لیا، میں نے وہاں پر ایسی نقش و نگاری اور ایسا حسین و جمیل منظر دیکھا، میری آنکھوں نے دنیا میں کبھی اس کو نہیں دیکھا. تو عرش الرحمان اس لیے کہ اللہ اس پر مستوی ہے، اور جس پر اللہ کی ذات مستوی ہو وہ قوت میں بھی، جمال میں بھی، حسن میں بھی، ہر چیز میں بے نظیر اور بے مثال ہوتا ہے. تو کہاں بالکل وہاں پر لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ بھیا مانگے تو صرف نہیں بولے گا اللہ جنت دے دے، اللہ خالی جنت مل گیا نا بس ہے. کہا نہیں، مانگے تو سیدھا سیدھا فردوس مانگنے. مانگے تو کیا مانگنے کا؟ اب آپ بولے تھے اچھا یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے، فردوس مانگنے کا اور فردوس جیسے اعمال کرنے. ایسا نہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ سے مانگ لیا فردوس مل گئی، ایسا کیسے مل گئی؟ نانی کا لڈو ہے مل جائے گی؟ نہیں. پھر تو حضور دراصل اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بھیا فردوس جیسے اعمال کرو اور پھر فردوس مانگو. فردوس جیسے اعمال کرو. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے مجاہدین کے درجات کو بیان کرتے ہوئے کہا جہاد کر، جان ہتھیلی پہ لے کر نکل، اور پھر اس کے بعد بول کے فردوس سے. ایسے ہی گھر پہ بیٹھے بیٹھے فردوس نہیں مانگنے کا، بلکہ اس کو مانگنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نکلنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ اب اگر شہید تو ہو گیا تو پھر ایک کام کر، نیچے نیچے کی جنت میں وقت دینا، سیدھا سیدھا فردوس کو مجھے جگہ دینا. تو اللہ کے رسول نے اعمال حسنہ کی کثرت اور اس کے حسن نیت کے ساتھ کرنے پر ابھارنے کے لیے امت سے کہا فصل اللہ الفردوس، کہ اللہ سے کیا مانگو؟ فردوس مانگو.